کیا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں؟ جی ہاں، یہی سوال ہے۔ انسانی فطرت میں جستجو اور تلاش ہے۔ وہ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی اس عمیق اور اتھاہ کائنات پر یا اس کی کسی ایک چیز پر بھی جب توجہ کرتا ہے تو سوچتا ہے، اس کے متعلق جاننا چاہتا ہے، یہ کیا ہے، کس نے بنائی، کیسے بنی اور کیوں بنی ہے۔ اسی طرح اس زمین پر چلتے پھرتے ان گنت انسانوں کو دیکھتا ہے، ان سے جڑتا ہے، ملتا ہے اور پھر ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ رائے ان کے بارے میں قائم کی ہے وہ بالکل درست ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے اس کو سمجھا۔ میں اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کی فطرت سے واقف ہوں، اس کی ذہنیت کو سمجھتا ہوں، اور پھر وہ اپنے اس خیال و گمان اور قیاس پر ڈٹ جاتا ہے۔ درست ہے، کیونکہ انسان قیاس و گمان اور علم ہی سے کام لے کر اشیاء کو اور انسانوں کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو کس طرح پہچانتے ہیں یا ان کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ یقین اور ادراک پر مبنی ہوتی ہے یا قیاس و گمان پر۔ سوال یہ ہے، ہم جو دوسروں کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم خود کو بھی جانتے ہیں، اور خود کو جو پہچانتے ہیں وہ یقین اور علم اور عمل کی بنا پر جانتے ہیں یا اپنے بارے میں بھی گمان اور قیاس آرائی سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اپنے بارے میں قیاس آرائیاں تو کر نہیں سکتے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ سے خوب اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں، فریب دیتے رہتے ہیں، اپنی برائیوں پر، کمزوریوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، لغزشوں اور کوتاہیوں کی تعویلات پیش کرتے رہتے ہیں، فطرت میں ودیعت کردہ کسی خوبی کو خوب اچھالتے ہیں، اور پھر ایک زوم باطل میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک، سلیم الطبع، نیک فطرت کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ آپ کو اس بات سے اتفاق نہیں تو ذرا سوچئے، ہوش سنبھالتے ہی ہم زندگی کے ہر معاملے میں یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے دکھ دیے، مجھے تکلیف پہنچائی، میرا حق مارا، میں مظلوم ہوں اور وہ ظالم ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اپنی ساری زندگی پر ایک برق رفتار نظر دوڑا لیجئے۔ یقین جانیے، جتنے کچھ زندگی کے واقعات آپ کی یادوں میں محفوظ ہیں، ان سب میں آپ مظلوم، نیک، بے قصور ہیں، مجرم، ملزم، ظالم دوسرے ہیں۔ دیانتداری بالکل علیحدہ چیز ہے جس سے ہم آٹے میں نمک کی برابر واقف ہیں، ورنہ ہمارا ماضی حال بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈھونڈنے، کھوجنے، کریدنے سے بھی ہمیں اپنی خطائیں، غلطیاں، زیادتیاں، جفائیں، حق تلفیاں نہیں ملتی ہیں۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، اگر ہر آدمی اپنے بارے میں یہی رائے رکھتا ہے تو بحر و بر میں یہ فساد کیسے پھیل رہا ہے؟ ذرا ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، کھوج لگائیے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر سارے ہی انسان معصوم، بے قصور اور مظلوم ہیں تو ظالم کون ہے؟ میں اپنے نفس کی باطنی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جاتی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرا سفر کیسا ہے؟ اور میری منزل کون سی ہے؟ جب ان سوالات کے جواب میں تلاش کرتی ہوں تو سوائے ایک کتاب اور ایک ہستی کے مجھے کوئی ان کے تسلی بخش جوابات نہیں دیتا ہے۔ میں وہیں رک کر اس کتاب کو لانے والے اور سمجھانے والے کا دامن تھام لیتی ہوں۔ میری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، میرے راستے صاف ہو جاتے ہیں، نشانے راہ واضح ہو جاتے ہیں اور میری منزل قریب آ جاتی ہے۔ میرا پیغمبر، میرا راہبر، میرا رہنما میرے دشمن سے مجھے خبردار کر دیتا ہے۔ دھوکے، فریب، جھوٹی توقعات، رنگین جھانسے اور میرے دشمن کے پرفریب غیر محسوس جال جن میں جکڑی ہوئی ہوتی ہوں وہ مجھے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ جتنا جتنا میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتی ہوں، اپنی ہستی سے، اپنے مقصد زندگی سے واقف ہوتی چلی جاتی ہوں۔ میری نفسانی خواہشات کی سیاہیاں
میرے وجود سے دور ہونے لگتی ہیں۔ اپنے گناہوں کا بوجھ مجھے بوجھل و غمزدہ کرنے لگتا ہے۔ اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی، جسے میرے دشمن نے میری ذات کا فخر بنایا ہوا تھا، میرے لیے شرمساری اور ندامت کا باعث بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی کی کوتاہیاں، غلطیاں مجھے پہاڑ بن کر خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ میرے نالائے نیم شب میری بے قراری کو سکون بخشتے ہیں۔ استغفار کی ٹھنڈک میری روح کے زخموں پر مرہم رکھنے لگتی ہے، اور میں اپنی ہستی کو پہچان جاتی ہوں۔ روئے زمین پر رب کائنات کی تخلیق کا حسین نمونہ، آدم کی اولاد، خلیفہ ارضی، جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا، تکریم عطا کی۔ مجھے معاف کر دے میرے رب، میرے گناہ بخش دے میرے مالک، نہیں تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ میں تڑپ کر اور بلک کر اپنے رب سے التجا کرتی ہوں۔ پوری کائنات فرت مسرت سے جھوم اٹھتی ہے، اس میں اور انسان میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اطاعت و فرما برداری حکم تکوینی سے کر رہی ہے، اور دوسرے کی اطاعت و فرما برداری اپنے رب کو پہچان کر اپنی مرضی سے۔ اسی وجہ سے میں اشرف المخلوقات ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور سر احساس تشکر سے جھکنے لگا، کیونکہ میں اپنے آپ کو پہچان گئی ہوں۔